بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل سے خطاب کے کافر نہ بنو۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور کس لطیف پیرائے میں انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو اور تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ، اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہ چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تم ہی سے شروع ہو۔ اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حقی تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو۔ دوسری جگہ اس طرز کلام کو اسی طرح ادا کیا گیا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہے۔ مصنف طیالسی کی حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے رسول اللہ نے دریافت کیا کہ تم نہیں جانتے کہ اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام کا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا، اے اللہ، آپ گواہ رہیے۔ اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلا پتھر میں سے نہروں کا جاری کرنا، منہ و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرنا، انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ۔ میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو عہد میں نے تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آپ پر میری کتاب قرآن کریم اترے تو تم اس پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے طوق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں اس دین کے سخت احکام کے بدلے میں تمہیں اس آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں ایک آسان دین دے دوں گا۔ دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة الی آخر الآیہ، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے، تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر پیدا کروں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض کروں گا، اور ان کے تابعداروں کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور بڑا اجر دوں گا۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ کے بارے میں پیشن گوئی نقل کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بندوں کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے، اور مجھ سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ اس لطیف پیرائے کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کو ملا دیا۔ ترغیب و ترہیب یعنی خواہش دلانا اور ڈرانا دونوں کو جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی۔ قرآن کریم کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتائے ہوئے احکام کو ماننے
اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم اے اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری اپنی کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی آئے ہیں جو امی ہیں، جو عربی ہیں، جو بشیر ہیں، جو نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، جن کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں۔ چونکہ تورات و انجیل میں بھی آپ کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لانا تورات کی سچائی کی دلیل تھی، اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، باوجود یہ کہ تمہیں علم ہے، پھر تم ہی اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ بعض کہتے ہیں بہی کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے اور پہلے آ بھی چکا ہے۔ بما انزلت اور دونوں قول در حقیقت سچے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننا رسول کو ماننا ہے اور رسول کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ پہلے کافر کا مطلب بنی اسرائیل کے پہلے کافر ہیں، کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے، تو اب بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، اس لیے انہیں اول کافر کہا گیا۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا۔ میری آیات کے بدلے تھوڑا مول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو۔ اگرچہ ساری کی ساری دنیا بھی مل جائے، پھر بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی اور بہت تھوڑی ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دینی تعلیم پر اجرت لینا کیسا ہے؟ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے۔ اس طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکتے ہوں تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر کے لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب رسول اللہ کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لو ان سب میں زیادہ حقدار چیز کتاب اللہ ہے۔ دوسری متول حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے رسول اللہ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اس مہر پر کہ جو قرآن تجھے یاد ہے تو اسے یاد کرا دے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ کے دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا، اگر تجھے آنکھ کی کمان لینی ہے تو اسے لے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا، پھر اس پر تحفہ ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے، جیسے کہ گزشتہ دونوں احادیث میں بیان ہو چکا۔ واللہ اعلم۔ صرف اللہ سے ڈرنے کا کیا مقصد؟ صرف اللہ ہی سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگا رہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئے نور پر گامزن رہے۔ غرض اس جملے سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کو جو ان کی کتابوں میں ہے نہ چھپائیں، اور دنیاوی ریاست کی طمع و لالچ پر رسول اللہ کی مخالفت پر آمدہ نہ ہو، بلکہ رب سے ڈر کر حق کا اظہار کرتے رہیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اور حق و باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔
اور نمازوں کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق کو چھپانا یہود کی خصلت ہے۔ یہودیوں کی اس بد خصلت پر ان کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ وہ باوجود جاننے کے کبھی تو حق و باطل کو گڑبڑ کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کیا کرتے تھے، تو انہیں ان کی ان ناپاک عادتوں کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو۔ یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رسول اللہ کی پیشن گوئیاں جو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ۔ تکتمو مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی، یعنی اسے جمع نہ کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں تکتمون بھی ہے، یہ حال ہوگا اور اس کے بعد کا جملہ بھی حال ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ حق کو حق جانتے ہوئے ایسی بے حیائی نہ کرو، اور یہ بھی معنی ہے کہ باوجود علم کے اس کو چھپانے اور باطل کے ساتھ ملانے کا کیسا عذاب ہوگا۔ پھر بھی افسوس کہ تم اس بد کرداری پر آمدہ نظر آتے ہو۔ پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھو اور رسول اللہ کو زکوٰۃ بھی دیا کرو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع و سجود میں شامل رہا کرو، انہی میں مل جاؤ اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت بن جاؤ۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں، زکوٰۃ 200 درہم پر پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے۔ نماز و زکوٰۃ فرض و واجب ہیں، ان کے بغیر اعمال غارت ہیں۔ زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مراد لیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز با جماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، اور یہاں پر امام قرطبی نے مسائل جماعت کو بسط سے یعنی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یعنی اے اہل کتاب، باوجود اس علم کے جو کہے اور نہ کرے، اس پر کتنا عذاب ہے، پھر تم خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو؟ جیسا دوسروں کو تقوی، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزے نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی معنی ہے کہ تم دوسروں کو تو اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کے قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر اور خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ واعظین اور مبلغین کے لیے ہدایت۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسے شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں روکوں اور خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور میری رغبت اور رجوع بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ پس نیک کاموں کا حکم کرنا بھی واجب اور خود کرنا بھی واجب ہے۔ ایک واجب نہ کرنے سے دوسرا واجب چھوڑنا نہیں چاہیے۔
علماء سلف و خلف کا بھی قول یہی ہے، گو بعض لوگوں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ برائیاں کرنے والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی درست نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور خود بھی کرے اور رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گنہگار ہوگا اور ایک کے ترک پر اکھیرا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانی اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حبان، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ کہتے نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا میں ان کو لوگوں کے سامنے علی الاعلان کہوں؟ تب ہی کہنا ہوگا، میں تو انہیں پوشیدہ طور سے ہر وقت کہتا رہتا ہوں، لیکن میں کسی کام کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں، آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا، افسوس، میں تمہیں کہتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ عالم اور جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاننے والے اور انجان برابر نہیں، نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے کہا کہ میں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ان 3 آیات کی فضیحت سے نڈر ہو گئے ہو تو شوق سے واز شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ 3 آیات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک تو اللہ کا فرمان اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو۔ دوسری آیت لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ تیسری آیت شعیب علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا ہے۔ کہو تم ان 3 آیات سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما والی ان 3 آیات کو پیش کر کے فرمایا ہے کہ میں ان کی وجہ سے قصہ گوئی پسند نہیں کرتا۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صبر کیا ہے؟ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض کو بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے کرنے سے صبر،
یعنی گناہ کرنے سے رک جانا، اور پھر فرمایا یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی نماز کو اے نبی قائم کیجئے، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ کو نماز میں پاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہے اور صبح تک نماز اور دعا میں لگے رہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سفر میں اپنے بھائی خثم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر و صلات سے اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ انہا کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے تو صلات یعنی نماز کو کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کا مرجع ہے، جیسے قارون کے قصے میں ولا یلقاها کی ضمیر اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے کے حکم میں وما یلقاها کی ضمیر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام صبر و صلات ہر شخص کے بس کی چیز نہیں، یہ حصہ ڈر اور خوف رکھنے والی جماعت کا ہے، یعنی قرآن کے ماننے والے سچے مومن، کانپنے والے، متواضع، اطاعت کی طرف جھکنے والے، وعدے وعید کو سچا ماننے والے ہی اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بڑی چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہربانی ہو آسان ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں کے خطاب میں رکھا ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گویا بیان میں انہی کے ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، واللہ اعلم۔ آگے چل کر خاشعین کی صفت ہے، اس میں ظن معنی میں یقین کے ہے، گو ظن شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ صدفہ اندھیرے کے معنی میں ہے اور روشنی کے معنی میں بھی، اور صارخ کا لفظ فریاد رس اور فریاد کن دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے نام ہیں جو ایسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے، خود قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گنہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہے، بلکہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسی ہر جگہ ظن کا لفظ یقین اور علم کے معنی میں ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ بھی یہاں ظن کے معنی یقین کے کرتے ہیں۔ مجاہد، سدی، ربیع ابن انس، قتادہ، ابن جریج رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے، آیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے جس کو امام مسلم لائے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے انعامات نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار یہ سب کچھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ یہ کہے گا ہاں اے اللہ میں اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس تو جیسا مجھے بھول گیا تھا ایسے ہی آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ اس حدیث میں بھی لفظ ظن کا ہے اور معنی میں یقین کے ہے۔ اس کی مزید تحقیق و تفسیر انشاءاللہ تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 19
نسوا اللہ فانساہم انفسہم کی تفسیر میں آگے آئے گی۔